یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی
مقصد کوئی دعوت اور کوئی فنکشن نہیں ہے، فکر آخرت کے عنوان سے آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی نظر کے ذریعے پیغام آپ تک پہنچا، ہمارے قاری صاحب کی زبانی آپ نے نعت پاک بھی سنی۔ عزیزاً قاری شاہ عالم سلمہ اللہ، اللہ جان و مال، ایمان و اعمال میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ آپ تک یہ پیغام، یہ درد نظم کی شکل میں آپ تک پہنچا۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، رہنا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھنے سے کام ہوتا ہے۔ یاد کر کے تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، مگر یاد رکھنے سے بات یاد رہتی ہے اور فکر سر پر سوال رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ اس دنیا میں قیام کسی کو نہیں ہے، استقرار اور دوام کسی کو نہیں ہے۔ بے شمار انسان ہماری رشتہ داریوں میں بھی، تعلقات میں بھی، جان پہچان میں بھی، پڑوس میں بھی ایسے لوگ ہماری معلومات میں ہیں جو تھے اور آج نہیں ہے۔ کہنے میں کچھ سچ تھوڑی ہے، سچ بات ہے تو کہہ دے جی۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں بڑا بزرگ تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں بہت بڑا پہلوان تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں بہت بڑا کاشتکار تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں بڑا زمیندار تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں بہت بڑا عالم تھا، آج نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کا مکھیا تھا، آج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی عجیب اور غریب اور نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک کارخانہ ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا ہے۔ یہ کارخانہ، یہ اللہ کا نظام یوں ہی چلے گا۔ کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی روئے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی سوئے گا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا۔ کبھی جوان جاتا ہے، کبھی بوڑھا جاتا ہے، کبھی بچہ چلا جاتا ہے، کبھی مرد جاتا ہے، کبھی عورت جاتی ہے۔ بولو اس میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ہی دکان، مختلف خریدار بیٹھے ہیں۔ ایک خریدار اپنی جیب پر غرور و تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور خوشی میں مگن دکاندار سے کہتا ہے ذرا قیمتی سا جوڑا نکالو۔ وہ لوگ کہتا ہے کہ کہتا ہے۔ دکان والے نے بہت سارے جوڑے نکال لیے، کھول کر کے پھیلا دیے، مگر یہ کیا کہتا ہے؟ جیب کا غرور اور خوشی کا انتظار اور فخر ہے۔ کہتا یہ نہیں، یہ ہٹاؤ اور اچھا دکھاؤ۔ بولو کہتا کہ نہیں کہتا؟ کیوں؟ اسے جیب پر غرور ہے۔ ارے یہ 1000 کا ہے، کوئی بات نہیں، ہم 2000 والا لیں گے، وہ دکھاؤ۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، دوسرا دکھاؤ۔
لیکن اسی کی بغل میں، اسی کی برابر میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی آنکھیں نم ہے، جس کی زبان تو کھل رہی ہے مگر آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، اور جس کا سر احساس کمتری سے اور غم کے مارے جھکا ہوا ہے، اور اس کی زبان بولتے ہوئے بھی لڑکھڑاتی ہے، اور یہ کہتا ذرا کفن کا کپڑا دے دو۔ جب وہ دکھاتا ہے تو پھر نہیں کہتا کوئی قیمتی والا بھی دے دو، کہتا میرے بزرگ سنا کسی کو کہتے ہوئے، سنا کسی کو کہتے ہوئے نہیں، جو اس نے رکھا آنکھ بند کر کے، زبان بند کر کے، اور بڑی جھجک کی زبان سے پوچھتا کتنے میں پیسے دے دے، چپکے سے نکال کے دیتا ہے۔ اگر اس نے 500 کہہ دی تو یہ نہیں کہتا 200 کم کر لو، وہ ہوتا ہے ایسا جی ایسے۔ اور اس کپڑے کو لا کر کے کہاں لے جاتا ہے؟ ڈرائی کلین لے جاتا ہے، دھوبی کے لے جاتا ہے، درجی کے لے جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ لا کر کے اس کو ایک طرف پکڑ دیتا ہے جس میں سوئی کا ایک ٹاکا بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی بڑا قیمتی کپڑا اور بڑے اچھے ٹیلر کا سیلا کپڑا پہنتا رہا، آج اس کی زندگی میں کون سا دن آ گیا؟ سستا کپڑا لاتا ہے، نہ سلاتا ہے نہ دھلاتا ہے، ایسے ہی اس کپڑے میں بچے کو، ماں کو، باپ کو، بھیا کو، اولاد کو لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ ہمیں سمجھا، ہمیں جانا، ہمیں پہچانا، یہ جانے والا ہمیں کیا بتا رہا؟ سارے کاروبار دنیا کے ہیں، ساری مہنگائی، سارا جھوٹ یہ دنیا کے لیے ہے، اور جانے کے لیے تو ایک ہی سچائی ہے، بس اس دنیا کا تو مسافر ہے، یہاں تجھے رہنا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے بندے دنیا میں رہ ایک مسافر کی طرح۔ آپ کہیں گے یہ مسافر کی طرح کا کیا مطلب؟ وہ جب ہمارا کہیں سفر ہوتا ہے تو گھر ساتھ میں جاتا، ہمارے روپیہ پیسہ ساتھ میں جاتا ہے، ضرورت کے بقدر کپڑا ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر سامان ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر سواری ہوتی ہے۔ بولے یہی تو ہے نا؟ ہے میرے بزرگ نہیں، دیکھو زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، بس ایک یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ہمیں آخرت کا فکر اور احساس زندہ ہو، اس کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، رات نہیں خراب کرنی، آپ کا بھی قیمتی وقت ہے، تھوڑے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، موسم کی بھی تبدیلی ہے، اللہ صحت و عافیت سب کے مقدر فرما دے۔ تو میرے بزرگ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا میں کس کی طرح رہو؟ تو یہ مسافر ایک جوڑی کپڑے لے کر کے چلا، تھوڑے سے پیسے رکھ کر کے چلا، سامان مختصر، بولو نہ اس کے ساتھ میں پلنگ ہے، نہ اس کے ساتھ میں بیڈ ہے، نہ اس کے سامنے کچن کے ڈبے ہیں، بولو کتنا ہلکا پھلکا جا رہا ہے، اور جا کر کے کہاں بیٹھ جاتا؟ بس اڈے اسٹیشن، کہیں کہ انتظار میں بیٹھا ہے، سامان بھی کتنا مختصر، اور انتظار کہے جا کر رہا ہے سواری کا، جو اسے آگے جانا ہے، اور آگے جانے کے لیے سواری کا انتظار کر رہا ہے۔ جب سواری آتی ہے سوار ہو جاتا ہے، اور جب منزل آتی ہے ڈرائیور کہتا ہے اس سے کنڈکٹر اس کا ہاتھ پکڑ کے اتارتا نہیں، بلکہ اس کی آنکھیں چوکر نہیں ہے، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ منزل آ گئی، اپنے آپ خود بھاگ دوڑ کر کے اتر جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اور ایک مثال دی تھی کہ مسافر کی طرح ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصر سامان تمہاری زندگی کا
مختصر سامان زندگی کا ہونا چاہیے اور مختصر تیاری ہونی چاہیے. طبیعت میں جلدی ہونی چاہیے. طبیعت میں کیا ہونی چاہیے اور جلدی کو منزل کو پکڑنا ہے. ہماری اصل منزل کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی اور موت کے بعد جو پھر زندگی ملے گی. جب ہم مرنے والے کو دفن کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے نفس سے مخاطب ہیں. مٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، گڑھا ہمارے سامنے ہے، بیابانی ہمارے کانوں میں بول رہی ہے. یہ تنہائی ہمیں جلا رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے اور ہماری زبان خود کہہ رہی ہے منہا خلقناکم. اسی سے تم کو پیدا کیا گیا. جو ہمارے ہاتھ میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، گڑھے کی شکل میں، کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم. اسی سے تم کو پیدا کیا گیا. اب تم اسے دفنا کر کے جا تو رہے ہو. کیا کہہ رہا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. ہم جا رہے ہیں، ہم مرنے والے کو دفن کر کے جا رہے ہیں، مگر وہ مٹی ہم سے بات کر رہی ہے. وہ مٹی ہم کو مخاطب بنا رہی. وہ جانے والوں جا تو رہے ہو، مگر جیسے یہ آیا تمہیں بھی ایسے ہی لوٹ کر کے آنا پڑے گا. یہاں سے اپنی مرضی سے جا رہے ہو، یہاں سے دوڑے جا رہے ہو، یہاں سے مٹی کو ہاتھ جھاڑ کر کے جا رہے ہو. لیکن یاد رکھنا یہی دن تمہاری زندگی میں آ کر کے پہنچے گا اور یقین لائے گا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اور تمہیں یہی لوٹ کر کے ارے جو آج گئے انہوں نے بھی اپنے بڑوں کو دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ ان کے چھوٹوں نے ان کو دفنا دیا. ایک دن وہ آئے گا برا نامہ ہمارے چھوٹے ہمیں دفنائیں گے. یہ برا ماننے کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. اسی کا نام دنیا ہے. اور جب ہم مریں گے نہیں تو اللہ سے کیسے ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیار میں آ کر کے اللہ سے کہا اے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی. اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے نبی اگر مالداری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی تو میرا بندہ مجھے یاد کیسے کرتا؟ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب پیسہ آ جاتا آدمی سب کو بھول جاتا. ابا بوڑھا ہو گیا، ماں کو کیا کہتا؟ بوڑھا. رشتے دار کو پہچانتا نہیں، نہ کسی کے مرنے میں شرکت کرنے کی توفیق، نہ کسی کی شادی میں توفیق، نہ کسی کے غم میں جاتا ہے اور نہ کسی کی خوشی میں جاتا ہے. کیوں؟ دولت سے سب سے بڑی رشتے داری ہے. دولت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو کیا کہہ رہی قبر ہم سے؟ منہا خلقناکم. اسی سے تم کو پیدا کیا گیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اور اسی میں تم کو لوٹایا جائے گا. کیا مطلب لوٹایا جانے کا مطلب کیا ہے؟ چاہو گے جب بھی اور نہ چاہو گے. ذرا سا درد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا، میڈیکل کو بھاگتا ہے، ڈاکٹر کے بھاگتا میرے درد ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ درد جب ہوتا ہے تو پہچان لو یہ تیرے رب کی طرف سے ہے. یہ تیرے رب کی طرف سے ہے. وہ تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ. آ بھی گئے، آنے کے بعد چلے بھی گئے، چلے جانے سے بعد کیا اب مر گئے. اور یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.
شہری دیہاتی غریب مالدار سب کو، مسلم غیر مسلم، اللہ کا فرما بردار اللہ کا نافرمان، موت تو سب کو آنی ہے۔ رات دن اگر کوئی سجدہ کر رہا تو اس کو بھی مرنا ہے، اور کوئی ساری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں جھانکتا اسے بھی مرنا ہے۔ مالدار ہے، بھلے سے دنیا میں مست ہے، مگر کب تک؟ ایک وقت ہے ختم ہو جائے گا، اس کو مردہ کہلائے گا۔ فرعون اللہ نے بادشاہت دی، فرعون کا تو کیا نام، بے شمار مثالیں ہیں، سب آئے اور چلے گئے، ایسے ہی ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے فرمایا خالی موت آ جانے کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ کبھی ہم یہ سوچے کہ گل جائیں گے سڑ جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، نہیں، اللہ نے پہلے بتا دیا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم تمہیں پھر سے اسی سے اٹھا لیں گے، ہم تمہیں پھر سے اس سے اٹھا لیں گے۔ گرچہ کافروں کا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، مگر مسلمان کا یقین کہے پر ہے، کہے پر ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے دن پر، کہے پر ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب پر ہے۔ اللہ زندگی کا حساب لے گا، اور حساب کیا ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایک دن قائم فرمائیں گے، جیسا کہ بستی میں جلسہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے سارے انسانوں کو، سارے مردوں کو زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جلسہ قائم فرمائیں گے، جس کا نام کیا رکھا، یوم قیامہ، اور یوم الجزا بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دیکھو جینے کے بعد مرنے کا خوف دل میں ہونا چاہیے، کہے گا مرنے کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا احساس دل میں ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں اگر آدمی ہر وقت یاد رکھے تو انشاءاللہ نیکی کی طرف کو چلے گا اور بدی سے بچے گا۔ اور زندگی میں اتنا مگن ہو گیا کہ موت کو بھول گیا، زندگی میں اتنا مگن ہو گیا کہ موت کو بھول گیا، تو یہ بیکار سی چیز ہے۔ یہ کیا ہے، ایک ساحل پہ بچھارے جانوروں کی خریداری کا کام کرتے تھے، جانوروں کی خریداری کا کام کرتے تھے، تو ایک دن سو گئے، اور سونے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا بھینس کا خریدار، کہا صاحب بھینس چاہیے، کہ صاحب لے لو، ہمارا تو کام ہے بھینس بیچنے کا، لو کتنے کی لے لیے؟ کہا صاحب تم بتاؤ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ کہا 6000 کی ہے۔ پرانی بات ہے آج کے لیے، آج تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے۔ کہا 6000 کی۔ خریدار کہنے لگے مجھے کچھ کم کر لو، کہ بتاؤ کتنے کم کر لے؟ کہ 3000 کر لو۔ کہا مجھے کہ ایسے ہوتا ہوگا، 6000 کی بتا کے میں تمہیں 3000 کی دوں گا، چلو 100-200 روپے کی بات ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن 6000 کی بتا کے 3000 کی میں تمہیں کیسے دے دوں گا؟ بہرحال وہ دونوں طرف سے جیسے سودے بازی ہوتی نا، جھڑپ سی ہونے لگی، تو نیند کھل گئی تھی۔ اب جب ان کی نیند کھلی تو یہ بیٹھ کے اور بہت دیر تک سوچنے لگے، یار بھینس اگر بک جاتی تو 3000 روپے آئے تو رہتے، بھینس جا تھوڑی رہی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ 3000 آئی تو رہے تھے، یار 3000 آئی تو رہے تھے، بھینس جا تھوڑی رہی تھی۔ یہ تو مجھ سے بڑی بھول ہوگی، میں تو 3000 میں سودا کر لیتا، ارے وہ تو سارے کے سارے بچ ہی رہے تھے، بھینس تھوڑی جا رہی تھی میری۔ چنانچہ یہ خیال کرتے ہوئے بڑے پچھتاتے ہوئے پیچھے کو آنکھ بند کر کے لیٹ گئے، اور ہاتھ ہلا کر آجا آجا لے جا، 3 کی لے جا۔ گیا مسئلہ،
تو میرے بزرگوں یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں انسان دنیا میں رہ کر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ موت کو بھول جاتا ہے، اور جب موت کو بھولا تو موت کے بعد زندہ ہونے کو بھی بھول گیا. تو جو آدمی زندہ رہے موت کو یاد کرتا رہے، اور موت کے بعد اٹھنے کو زندگی کو یاد کرتا رہے، موت کے بعد حساب و کتاب کو یاد کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ اس کو عطا فرما دیں گے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا. کس نے؟ کسی معمولی آدمی نے نہیں، کسی عمری مرتبان کے رہنے والے آدمی نے نہیں، بلکہ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہے. اور قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا سوال کیا؟ اے اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اے اللہ، آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے؟ آپ مردے کو زندہ، ارے مثال کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو کتنے دیکھے، مر گیا روتے رہو کچھ پتہ نہیں، بولتے رہو کچھ پتہ نہیں، مر گیا. آپ اسے چاہے نالے میں پھینک دو یا جلا دو یا مٹی میں دفن. کوئی اٹھتا ہے، کوئی روکتا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں پکڑتا ہے، وہ نہیں پکڑتا نا. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، اے اللہ، آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَفَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً گھبرا کر کے کہا، قال بلی. اے اللہ، نہیں، ایسا نہیں، مجھے یقین ہے. اے اللہ، مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں بس زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال فخذ أربعة من الطير. اے ابراہیم، تم مٹی لو اور اپنی مرضی سے 4 پرندے بنا لو. اپنی مرضی سے 4 پرندوں کی شکل مٹی میں ڈھال لو اپنی مرضی سے، اور وہ 4 پرندے مٹی کے بنا کر پہاڑی پر رکھ کر کے آؤ. پھر جو پرندہ بناؤ اس کا نام لے کر کے اسے آواز دو. مثال کے طور پر چھوٹی چڑیا بنائی، کبوتر بنا دیا، یعنی کہ 4 پرندوں کی شکل مٹی کی بنا لو، اور اس کے بعد ہر پرندے کو نام لے کر کے پکارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ مٹی کی 4 شکلیں 4 پرندے بنائے اور پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دی اور آواز لگائی. مثال کے طور پر کہا کبوتر، تو کبوتر دوڑا چلا آ رہا ہے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اب ان کے اوپر پھونک مار دو. ثم اجعل على كل جبل، ان کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو. منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. پھر ہر کسی کا الگ الگ نام لے کر کے پکارو، دیکھو کیسے دوڑا چلا آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ الگ الگ پرندوں کی شکل بنائی اور سب کو الگ الگ نام لے لے کر کے پکارا. اور مثال کے طور پر یہ مجمع ہے، میں اس مجمع میں اگر کہوں مشاہد بھائی آؤ تو بولو جس کا نام مشاہد ہوگا وہی تو آئے گا. مشاہد بھائی کے پاس تھوڑی آئیں گے. میں کسی کا بھی نام لے کر کے پکارو، مثال میں نے آپ کو دی ہے، کسی کا بھی نام لے کر کے پکارو تو بولو جس کا نام لیا جائے گا وہی. جی کیا بات ہے، آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ نے اسی طریقے سے فرمایا
اے ابراہیم 4 پرندے بناؤ. اللہ کے لیے مشکل نہیں. اللہ تو کہہ دیتا ہزاروں بنا لو، لیکن ایک مثال دینی تھی، سمجھانا تھا مثال کے ذریعے، کیونکہ انسان مثال سے جلدی سمجھتا ہے. کہا کہ ہر کسی کا الگ الگ نام لے کر کے پکارو. دیکھو کیسے دوڑ کر کے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا کہ مٹی کے 4 پرندے بنائے، پہاڑی پر رکھ دیے، پھونک مار دی اور سب کے الگ الگ نام لے کر کے پکارا. تو جس کا نام لے کر کے پکارا وہی دوڑا چلا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے. کیوں؟ تو میرے بزرگوں، اللہ کیسے جلائے گا، اللہ کیسے اٹھائے گا، یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے. یہ کس کی قدرت کا معجزہ ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جب جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی مرضی، جب چاہا چاند کو نکال دیا، جب چاہا سورج کو نکال دیا، جب چاہا ستاروں کو چمکا دیا، جب چاہا بادلوں کو بھیج دیا، جب چاہا بارشیں کر دی، جب چاہا گرمی کر دی، جب چاہا سردی کر دی، جب چاہا دن نکال دیا، جب چاہا رات کر دی، جب چاہا شفا دے دی، جب چاہا بیمار کر دیا، جب چاہا دنیا میں بھیج دیا، جب چاہا اس کو بلا دیا. بولو یہ سارے اللہ کے اختیارات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ رات دن کر رہا ہے یہ کام. کسی کو ہنساتا ہے، کسی کو رلاتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے، کسی کو بلاتا ہے. بولو یہ سب رات دن ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ راستے پر جائیے، کتنے ہنسی خوشی بھاگے دوڑے جا رہے اور کتنے بیچارے ہاسپٹل میں بیمار کو لیے بھاگے جا رہے. بولو اسی سڑک پہ آپ چل گئے، اسی سڑک پہ وہ بھی چل رہا ہے، لیکن دونوں کی چال میں کیا ہے؟ دونوں کی چال میں، دونوں کے ارادوں میں فرق ہے. ایک خوشی کے مارے دوڑا جا رہا ہے اور ایک غم کے مارے دوڑا جا رہا ہے. دونوں دوڑ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوڑ میں فرق ہے. تو میرے بزرگوں ہمیں جینا ہے لیکن موت کو یاد رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جانا ہے. اور جب آدمی کہیں مہمانداری میں جاتا نا تو بولو 1 ٹائم 2 ٹائم، 1 دن 2 دن، حد سے حد، پھر کیا کہتا؟ یہ چل رہا ہے. بولو جاتا کہ نہیں جاتا؟ اللہ کے نبی نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. بڑے بڑے محلات کو آپ جا کر کے دیکھیے، اور رات دن آپ آگرہ کا نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ تاج محل کا نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ دلی کی جامع مسجد کا نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ دلی کے لال قلعے کا نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ بنانے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ انتظام کتنا بھاری تھا اور زندگی کتنی تھوڑی سی ہے. انتظام کتنا بڑا، انتظام کتنا بھاری، کتنا قیمتی، اور زندگی کتنی مختصر، کتنی سستی. تو ہمیں دنیا میں رہنا ضرور ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، لیکن رہنے کا ضابطہ، رہنے کا طریقہ، رہنے کا سلیقہ کیا ہے کہ ہمیں رات و دن موت کو یاد کرنا ہے. جب ہم رات و دن موت کو یاد کریں گے تو ہم اللہ کے قریب رہیں گے، اور جب ہم موت کو بھول جائیں گے تو اپنے سفر کو، اپنے انجام کو بھول جائیں گے. اس کی نحوست یہ ہوگی کہ گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں. اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ اٹھانے کے بعد اللہ حساب و کتاب لے گا. ہم رات کی نماز میں پڑھتے ہیں کیا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک ہے تو، مالک ہے تو یوم جزا کا، کہے کا مالک ہے یوم جزا کا. یوم جزا کا کیا مطلب؟ یعنی جس دن ساری زندگی کا حساب ہوگا. 100 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، جتنے سال زندگی کے گزار کے دنیا میں آئے ہو، اللہ تم سے سب کا حساب لے گا. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
اللہ نے آنکھیں دی ہیں، خوب گناہ کرتے ہو لیکن یاد رکھنا حساب ضرور دینا پڑے گا. خوب اللہ نے مال دیا، بیجا خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، کرنے کے کاموں پر خرچ نہیں کرتے، بیجا جگہوں پر خرچ کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا. اللہ نے ہاتھوں پیروں میں جان دی ہے، کہے کے لیے جان دی ہے. اللہ نے یہ جان اس لیے دی ہے تاکہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو خرچ کرو. اگر یہ زندگی تم نے بھیجا فضول کاموں میں لگا دی تو لگانے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھنا اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تمہارے پاس تنہائی ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم نے یہ سوچ کر گناہ کر لیا کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا. یاد رکھنا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے اور اللہ تم سے ضرور حساب لے گا. مالک یوم الدین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے بعد موت عطا کریں گے اور موت کے بعد پھر زندگی عطا کریں گے. پھر زندگی عطا کرنے کے بعد پہلا کام حساب و کتاب کا ہوگا. اللہ ساری نعمتوں کا حساب لے گا. اللہ نے اولاد دی، اس کا بھی حساب. اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ اس کا بھی حساب لے گا. سب حساب لے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیکی ہوگی تو ٹھکانہ اچھا مل جائے گا، اچھا کون سا جنت. اور اگر بدیاں کی ہوگی، گناہ کیے ہوں گے تو ٹھکانہ کون سا ملے گا؟ جہنم. بولو ہمیں سب کو نفرت ہے جہنم سے نہیں ہے میرے بزرگوں. تو جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیکیاں کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ نیکیاں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. اور جتنی نیکیاں کم ہوگی، وہ لوگ مالدار آدمی کیسا مکان بناتا ہے؟ مالدار آدمی کیسا مکان بناتا ہے؟ جو مالدار ہوگا بہترین مکان بنائے گا نا، خوب عالیشان ساری چیزیں ہوگی. اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بہترین مکان میں گیریج بھی بنائے گا. گیریج میں کیا کھڑا ہوگا؟ گاڑی. تو جیسا پیسہ تھا ویسا اس نے خرچ کر دیا. غریب آدمی شادی کرے گا، چھوٹی سی دکان سے جا کر کے سامان لے آئے گا اور چھوٹا سا بلاوا دے کر کے ہلکی پھلکی رخصتی کر دے گا. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور مالدار آدمی کیا کرے گا؟ بھاری بھاری دکانوں پر جائے گا، بھاری سامان لائے گا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو بلائے گا. کیوں؟ اسے ناک خوشی کر دینا. اسے کیا کرنا ہے؟ اپنی ناک خوشی کرنی ہے. اور یاد رکھو ناک اللہ نے کسی کی اونچی نہیں کی. ناک اللہ نے کسی کی اونچی نہیں کی. سر اللہ اونچا کر دیتا ہے، ناک کسی کی بھی اونچی. کہتا نا تمہیں ناک کٹوا دو گے تو میری ناک نیچی ہو جائے گی. میرے بزرگوں اللہ نے ناک کو نیچے ہی بنایا، سر کو کیا بنایا؟ اونچا بنایا. اور سر اونچا کہنے سے ہوتا ہے؟ نیکیوں سے ہوتا ہے. سر اونچا کیسے ہوتا ہے؟ نیکیوں سے ہوتا ہے. تو جتنی نیکیاں ہمارے پڑھنے میں ہوگی ہمارا اللہ اتنا سر ہمارا اونچا کر دے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. وہاں ڈنڈی بھی ماری جائے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. اللہ کے یہاں ترازو بالکل سچی ہے. اللہ کے یہاں وزن میں کبھی دیکھی نہیں ہونے والی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اللہ نے ارشاد فرمایا ہم قیامت کے دن ترازو قائم فرمائیں گے. اللہ خود فرما رہا بالکل برابر تولا جائے گا. ترازو قائم کرنے کے بعد پورا پورا تولا جائے گا. ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھا جائے گا, ہماری جنتوں فرمت کو بھی دیکھا جائے گا, ہماری بدلیوں کو بھی دیکھا جائے گا, ہماری نیکیوں کو بھی دیکھا جائے گا. ہر چیز کا پورا پورا حساب ہوگا. فمن زحزح عن النار, جس کے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو گیا وہ برباد. وہ کیا ہو جائے گا؟ برباد. فمن زحزح عن النار, جس کے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ برباد. جیل میں کوئی ہنس کے تو جاتا نہیں ہے, جاتا کوئی ہنس کر کے روک ہی جاتا ہے. ہاتھ کی گھڑی بھی اتار دے گا, جیب کے پیسے بھی نکال دے گا. بولو نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ یا اس کے ساتھ جاتا کوئی وہاں سارا سامان سب خالی کر دیا جائے گا, اس کو خالی کپڑوں میں قید کر دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے حق میں فیصلہ. بولو جب اللہ نے حساب و کتاب کر دیا اور دو ہی کام ہونے ہیں, فیصلہ سنانا باقی ہے. اب فیصلہ اگر نیکیاں ہیں تو جنت کا, اور اگر برائیاں ہیں تو فیصلہ کہے گا جہنم کا. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار, جس کے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو گیا وہ برباد. بولو اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو آدمی کو کہتا نہیں اپنی زبان سے کہ آپ نے ہم تو برباد ہو گئے. بولو برباد. گھر میں اگر آگ لگ گئی, اللہ نہ کرے, کھیتی میں اگر آگ لگ گئی, بولو یہ کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں, بولو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کہتا خود اپنی زبان سے ہم تو برباد ہو گئے. بولو گنے کا سیزن آنے والا, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے, سب کہہ لو آمین. اگر کسی کے کھیت میں آگ لگ جائے تو بولو کتنی تمنائیں اس کی ہوں گی, برسات کا بھی قرضہ ہوگا, شادی کا بھی قرضہ ہوگا, موقع موقع کے قرضے ہوں گے, اور اس نے امید کہیں پر لگا رکھی ہوگی گنے پہ, پرچی آئے گی, گنا جائے گا, پیمنٹ آئے گا اور قرضہ اتر جائے گا. اگر کوئی تقاضا بھی کر رہا ہوگا تو کیا کہے گا ابھی پرچی نہیں آئی, کہے گا نہیں کاشتکار کیوں کھڑا ہے, امید لگا رکھی ہے کہ یہ قرضہ جتنا بھی ہے سب یہاں سے اتر جائے گا. تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار, جانے جیسے تیسے کر کے تو زندگی گزار کے گیا تھا. اب جب یہاں حساب و کتاب ہوا تو حساب و کتاب بیکار نکلا. اب جب حساب بیکار نکلا تو فیصلہ کہنے کا ملا جہنم کا. تو وہ بربادی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اور حساب و کتاب کے بعد جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب. اللہ یہ کامیابی ہمارے بڑے جتنے چلے گئے ان کو بھی عطا فرما دے, اور اللہ اس کامیابی کے لیے تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. تو میرے بزرگوں یہ دنیا ہے, یہاں ہم مسافر کی طرح ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آخرت کو اچھا بنانا ہے تو کھیتی کو, اگر فصل بھاری لینی ہے, فصل اگر بھاری چاہیے تو دیکھ بھال بھاری کرنی پڑے گی, کھاد بھی ڈالنا پڑے گا, پانی بھی لگانا پڑے گا, نلائی بھی کرنی پڑے گی. وہ سارے کام کرنے پڑتے نہیں, کیوں؟ کھیتی بیکار نہ ہو جائے, کھیتی بھاری آنی چاہیے. بولو کسی کے اگر 1 بیگھہ میں 1 کنٹل منجی آئی تو بولو افسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر اسی 1 بیگھہ میں اگر اس کو 3-4 کنٹل مل جائے, 5-6 کنٹل مل جائے تو بولو اپنے آپ کو سر اونچا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جگہ جگہ کہتا پھرے گا مزہ آ گیا, یہ مزہ آ گیا. کیوں؟ کھیتی اچھی ہو گئی تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت کی
کھیتی کے لیے. اگر یہ کھیتی اچھی ہو گئی تو آخرت اچھی ہو گئی, اور اگر یہ کھیتی ہماری برباد ہو گئی, اگر یہ کھیتی ہماری اجڑ گئی, اور یہ اجڑے گی کیسے؟ گناہوں سے اجڑے گی. اور یہ آباد اور کامیاب کیسے بنے گی؟ یہ نیکیوں سے بنے گی. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ زندگی ایک بار ملتی, بار بار نہیں ملتی. کوئی مرنے والا واپس آیا؟ بولو آیا. آیا ہو تو مجھے بتا دیجیے, میں بھی اعلان کر دوں گا. کوئی نہیں ہے. اللہ زندگی ایک بار عطا کرتے ہیں, ہمیں ملی ہے, ہم غنیمت جان لیں, ہم اس کی راتوں کو پہچان لیں, ہم اس کے دنوں کو پہچان لیں. ہر آنے والا دن آتا ہے, ہماری طبیعت پر ایک تقاضا کرتا ہے, او اللہ کے بندے اٹھ, اللہ کی طرف کو چل. سو لیا, تھکا تھا, ہارا ہوا تھا, آرام کر لیا, بیمار تھا, دوا لے لی, شفا مل گئی. اس شفا نے ہم کو کہے کی طرف متوجہ کر دیا, نیکی کی طرف متوجہ کیا. دیکھ تیرے خدا نے تجھے بیماری دی تھی, اور بیماری کے بعد اب کیا دے تجھے؟ شفا دے دی. اپنے راستے پر آ, اپنے راستے پر آ جا, اپنے مقصد کی طرف کو آ جا. تجھے تیرے رب نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اس کو پہچان لے, اپنی حقیقت کو سمجھ لے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر نیکی کرو گے تو فیصلہ اچھا مل جائے گا جنت کا, اور اگر برائیاں کرو گے تو فیصلہ کہے کا ملے گا برا, اور وہ کہے کا ہوگا جہنم کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اسی کو ارشاد فرمایا, من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کرتا ہے, جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کھیتی میں برکت عطا فرماتے ہیں. بولو اگر پانی وقت پر, کھاد اپنے وقت پر اگر ہوتا رہے گا تو کھیتی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر سال اسٹور میں جا کر کے کسان پتہ کرتا آپ کے دانا کون سا اچھا والا ہے, گنا کون سا بھاری ہے. بولو کون سی مجھے ایک جگہ میں 5-6 کنٹل آئے گی, وہ بتاؤ, وہ والا بیج لا کر کے ڈالتا. کیوں؟ کھیتی کو بھاری بنانا ہے, کھیتی کو اچھا بنانا, عمدہ بنانا ہے, اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, جو دنیا میں رہ کر کے جو شخص آخرت کی تیاری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کھیتی کو بھاری اور قیمتی بنا دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم راتوں دن کرتے ہیں, جتنی محنت کرتے ہیں اتنا پا لیتے. بولو کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ بھائی 10 بیگھے والا اس حساب سے پا رہا, 100 بیگھے والا اس حساب سے پا رہا. اگر 10 بیگھے والا 100 بیگھے والا خواب دیکھنے لگے تو بیکار ہے. تو کرے ہم کچھ نہیں, اور جنت کے خواب دیکھنے لگے, اور اٹھنے کے بعد میں کہے کہ ہاں لے 3000 کی لے جا, تو اب بکے گی تھوڑی. اگر خواب میں بیچ دیتا تو مل جائے گا 3000 روپے. اب تو تم نے 3000 بھی کھو ڈالے. تو میرے بزرگ, ہمیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کرنی ہے, اور یہ بھی ہمارا اصل منشا اور اصل مقصد ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی کھیتی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں تھوڑا عطا کرتے ہیں. کتنا؟ خود اللہ کہہ رہے ہیں اسے کتنا عطا کرتے ہیں؟ تھوڑا. تو پتہ کیا لگا, کتنی محنت کر لی, جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا. نماز بھی چھوڑ دی, راتوں کا آرام بھی چھوڑ دیا, اللہ سے دور بھی ہو گیا, رات دن گدھے کی طرح لگا ہے, گدھے کی طرح. اور وہ جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا تو جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ خود فرماتا ہے جو اللہ سے غافل بنتے ہیں وہ جانوروں سے بھی کیا ہے, بدتر ہے. تو کسی کو نہیں پہچانتا, اللہ کو نہیں پہچانتا, اور فکر کیا ہے, میری دنیا اچھی ہو جائے, میری دنیا خوب زیادہ ہو جائے, خوب کمانے لگوں, بنگلے ہو جائے, گاڑیاں ہو جائے, میرا نام اونچا ہو جائے, میں زمیندار کاشتکار کے نام سے پکارا جانے لگوں, میں پردھان کے نام سے پکارا جانے لگوں. بولو گاؤں میں کہا جاتا ہے بڑے زمیندار کو پردھان,
اس کی کوشش کیا پردھان بن جاؤ، لیکن اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اسے بتا دیا کہ تو دنیا میں رہ کے کتنی بھی محنت کر لی، ہم تجھے کیا عطا کریں گے؟ تو پتہ کیا لگا، نماز کے وقت نماز پڑھتے رہو، جن کا مقدر ملے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، اللہ کی مان کر کے اگر کمائیں گے تو اللہ اس کو برکت عطا کر دے گا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اگر کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کو بھی کیا کر دے گا، تھوڑا۔ اور یہ بے شمار مثالیں ہیں۔ آج یہ اتنا آیا تھا گیا کام کو پتا نہیں۔ میرے بزرگوں کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن بس اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں دنیا وغیرہ کر کے اللہ کی مان کر کے گزارنی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا اور چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے، تو پھر پتہ کیا لگا، وہ شیطان سوا شیطان ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے بالکل دور ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اور اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا چلا جاتا ہے، سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن کیا دعوت آتی ہے، جب اس کو نماز کے لیے بلایا جاتا تو کہنے میں تم چلے جاؤ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے مرنا بھی ہے تو کیا کہتا میں دیکھی جائے گی۔ سنیے مثال آپ نے نہیں سنی، یہ آواز اپنے کانوں سے سنی نہیں سنی، یہ بڑی گھبرانے والی بات ہے، یہ بڑی گھبرانے والی بات ہے۔ اگر کسی کی پلس کمزور پڑ جائے تو انتظار کرو کہ دم نکلنے والا ہے۔ غلط کہہ دیا میں نے؟ اگر کسی کی پلس کمزور پڑ جائے تو انتظار کرو اس بات کا کہ یہ شخص مرنے والا ہے، کیوں؟ پلس کمزور ہو گئی۔ تو اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ آ رہا ہے کہ دیکھی جائے گی تو انتظار اس بات کا کرو کہ یہ شخص گمراہ ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب نیکی کی طرف تو اس کا دل مائل نہیں ہوتا، اب اچھائیاں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، یہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، یہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ اگر اللہ کی رسول اللہ کی بات سننے کے بعد آنکھیں بھر آتی ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو سمجھ لو ایمان اس کے دل میں ہے۔ بولو کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اور سکتے میں چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے تلووں میں ہاتھ مار کے دیکھتا ہے، چٹکی بھر کے دیکھتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے کرنٹ۔ تو میرے بزرگوں اگر زبان پر یہ بات آتی ہے کہ دیکھی جائے گی تو سمجھ لو ایمان اس کے سر سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی پوری پوری آبیائی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ مجلس ہمارے سب کی یہاں جمع ہونے کا اور اس مجلس کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ دیکھو جانے والے کو پکارتے رہو وہ تو آنے والا ہے نہیں، بس ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہم اتنی ہمدردی کریں کہ جانے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ ہم اگر کسی کی مغفرت کی دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے، اور اگر ہم کسی جانے والے کو بھول کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا بند کر دیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کل ہمیں بھی جانا، ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ بولو کہتے نہیں ہے، دوستی ایک طرف سے نہیں ہوتی، دوستی دونوں طرف سے۔
تیرا وقت لگا میرا بھی وقت لگے، تو میرے وقت میں کام ہوا میں تیرے وقت میں کام ہوا، تو یہ دوستی پائیدار ہے اور چلتی رہے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ وقت کھا لیا کھلانے کا نام نہیں لیتا تو یہ دوستی 2-4 دن 10-5 دن میں مہینہ تو مہینہ میں ختم۔ کیوں؟ یہ دوستی ہے نانی۔ یہ کیا ہے؟ دوستی کی 3 قسمیں ہوتی، ایک نانی، ایک مالی، ایک جانی۔ نانی کا مطلب کھلا دے اور تو باقی ہے، اور مالی کا مطلب جب تک جیب میں کچھ ہے دھنیا اور دوست آج طرف گھر کو چل رہا ہے اور آج وہاں جانا، اور جس دن یہ جیب ٹھنڈی پڑ گئی تو دوستی بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی۔ اور ایک ہوتی جانی دوستی۔ جانی کا کیا مطلب؟ جیسا بھی ہو ہر حال میں تیرے ساتھ ہو، جیسا بھی ہو۔ تو یہ دوستی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اسی کا نام وفاداری ہے، اور وفاداری کام آنے والی چیز ہے۔ تو میرے بزرگوں مقصد سمجھ لیا ہم نے، جانے والے کا اس سے ہمدردی اور محبت یہ ہے ہم اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کریں گے کوئی ہمارے لیے کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اصلی ہونے جا رہی ہے، کیا بات چلے گی؟ میں نے ایک حدیث میں بات پڑھی تھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے تو سارے نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کیا ہے؟ اگر صدقہ جاریہ دنیا میں کر کے گیا ہے اپنی زندگی میں، مثال کے طور پر کسی بیوہ کی مدد کر دی، کہیں راستہ بنوا دیا، کہیں مدرسے میں کچھ دے دیا، کہیں مسجد میں کچھ دے دیا، یہ کیا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ اور علم ينتفع به، جانے والا پڑھا لکھا آدمی کا اپنے شاگرد بنا کر کے چلا گیا، تو اس علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، یہ پیر جاری رہے گا، تو اس کے سکھانے والے کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اور اس نے کیا فرمایا؟ اول الصالح يدعو له، یا پھر یہ کام کر کے چلا گیا کہ اولاد کو اس قابل بنا دیا کہ نیکی کرنے والی ہے، تو یہ اولاد جب جب نیکی کرے گی تو اس کا ثواب کسے ملے گا؟ والدین۔ کسے ملے گا؟ والدین۔ تو میرے بزرگوں یہ تینوں کام کرنے کا وقت اس کے لیے ہمیں زندگی ملی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا ملی؟ ہم صدقہ جاریہ بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو علم دین بھی سکھا سکتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو دیندار بھی بولو۔ یہ تینوں کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کرنے کے ہیں نہ کرنے کے ہیں، اور جانا ہمیں سب کو ہے۔ اگر ہم صدقہ جاریہ کر گئے تو ہمارے لیے نفع کا راستہ، ہمارے لیے نفع کا راستہ اور سامان بن گیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اولاد کو دیندار بنا دیا۔ یہ اولاد ہماری دین پر جب تک قائم رہے گی اور یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی تو اس کا ہمیں کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بزرگوں بس میری بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی، جد و جہد کرنے کی مکمل توفیق